جب کوئی مر جاتا ہے نا تو مرنے کے بعد بھی لوگ اس کی شکل دیکھ کے اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا. یہ بھی بہت ہو رہا ہے آج کل. اگر مسکراتا ہوا چہرہ ہے, لال سرخ سا ہوا ہے, کیسا نور برس رہا ہے, لگتا ہے ڈائریکٹ, حالانکہ ہو سکتا ہے کہ مرا ہی بری موت ہو, کوئی الٹا کام کرتے ہوئے, چرس پیتے ہوئے مرا ہو. اور اگر بیچارے کا منہ آڑا ترشا ہو گیا, ٹیڑھا میڑا ہو گیا, منہ سے خون نکل رہا ہے, جھاگ نکل رہا ہے, بدبو آ رہی ہے, تو لوگ کہتے ہیں چہرے پہ ذرا بھی رونق نہیں ہے. یہ بالکل غلط سوچ ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, آپ کا جگر پھٹ گیا ہے, تو منہ سے خون کی الٹیاں آئیں گی, بدبو آئے گی. جب الٹی آئے گی تو وہ خوشبو لے کے تھوڑی آئے گی. وہ یہ ساری چیزیں نیچرل ہے بھائی. نیک لوگوں کا جگر بھی پھٹ سکتا ہے, ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, برین ہیمریج ہوگا تو ناک سے کیا آئے گا, خون آئے گا. فالج نیک لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے. تو فالج میں منہ سیدھا ہوتا ہے یا ٹیڑھا ہو جاتا ہے؟ بولو نا, کیا ہو گیا؟ منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. اس میں کیا ہو گیا؟ لوگ کہتے ہیں دنیا میں ان کو سزا مل گئی ہے. بڑے بڑے بزرگان دین ہیں جن کو فالج ہوا ہے تو ان کا چہرہ بگڑ گیا ان کا. یہ نیچرل ہے, اس کا نیک عمل برے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, اچھی موت کسے کہتے ہیں لوگ؟ شریعت تو کہتی ہے سجدے میں موت آ گئی, نماز پڑھتے ہوئے موت آ گئی, اچھی موت ہے. گناہ کرتے ہوئے موت آ گئی, بری موت ہے. لیکن لوگوں کے ہاں یہ ہے کہ لیٹرین میں مر گیا تو بری موت ہے, اور بستر پہ ایئر کنڈیشن کمرے پہ پھولوں کی سیج پہ سوتا ہوا مر گیا تو اچھی موت ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اچھی بری موت کا عمل سے تعلق ہے, مرا کیسے ہے اس سے اس کا تعلق نہیں ہے. اچھے اچھے لوگ آگ میں جل کے مر سکتے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے بہت نیک, میں جب بھی پنجاب جاتا بڑی عزت, علماء, سب علماء سے ان کو بڑی محبت تھی. مشہور تھا کہ یہ بندہ علماء سے بڑی محبت کرتا ہے, خدمت گزار تھے. موت کیسے ہوئی ہے ان کی؟ ٹرین سے اتر رہے تھے تو پاؤں پھسلا, پلیٹ فارم اور ٹرین کے درمیان میں بےچارے گر گئے, کٹ گئے پورے. ظاہر ہے حلیہ بگڑ جاتا ہے انسان کا. تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی, یار کوئی ان سے گناہ ہوا ہے جو اتنی بری موت ہے. میں نے کہا بری موت نہیں ہے, حادثاتی موت ہے, اور حادثاتی موت کو حدیث میں شہادت قرار دیا گیا ہے. بھائی کوئی نہ کوئی تو طریقہ ہوگا مرنے کا. تو اللہ نے کسی کو کس طریقے سے مارنا ہے, کسی کو کس طریقے سے مارنا ہے, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. چاہے وہ ٹرین کے نیچے کٹ کے ہو یا جہاز سے ہوا ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. تو یہ ان کو کہتے ہیں اغلاط العوام, جس کو غلط العوام بھی آج کل کہا جاتا ہے. عوام میں جو غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں دینداری اور بے دینی کے بارے میں, تو یہ بالکل غلط ہیں. بعض دفعہ نیک آدمی کو موت کے وقت تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے, برے کو موت کے وقت بعض دفعہ تکلیف بالکل بھی نہیں ہوتی. جسمانی تکلیف کی بات کر رہا ہوں. دیکھو یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے والنازعات غرقا, برے آدمی کی روح تکلیف سے نکلتی ہے, نیک آدمی کی روح آسانی سے نکلتی ہے. یہ قرآن میں ہے. لیکن یہ روح نکلنے کا جو بالکل لاسٹ میں جو پروسیس ہوتا ہے نا, اس کا قرآن ذکر کر رہا ہے. روح نکلنے سے پہلے کے جو پروسیس ہیں جو اس باڈی پہ گزر رہے ہوتے ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. وہ نیک کو زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے, برے کو کم تکلیف ہو سکتی ہے.